حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، میں کل قیامت کے دن اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ویسے تو انسان چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبت، چغل خوری، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش کلامی، انہی چیزوں میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن محفلوں میں آیا کرو تو کم سے کم درود پاک ہی پڑھتے رہا کرو۔ انشاءاللہ بہت کام آنے والی چیز ہے، اس سے ہمارے سارے معاملات کی درستگی ہو جاتی ہے۔ آئیے میں زیادہ تمہیدی کلمات نہیں باندھتا ہوا اپنی تقریر ہی شروع کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جید علماء کرام یہاں موجود ہیں، سادات کرام کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ، 4 لوگ ایسے ہیں۔ کتنے لوگ؟ زور سے بول دیں، 4 لوگ۔ بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں، اندازہ لگائیے۔ بس اسی کے ضمن میں ایک واقعہ بتاؤں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں آیا ہے، پہلا شخص کون سا ہے؟ البار لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو والدین سے محبت کرے گا، جو ان کی نافرمانی سے بچے گا، جو ان کی رسپیکٹ کرے گا، جو ماں کی عزت باپ کا احترام کرے گا، کل قیامت کے دن وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ دوسرا وہ ہے جو اپنے اولاد کے پیٹ میں، جو باپ اپنے اولاد کے پیٹ میں، اپنے اولاد کے منہ میں حلال لقمہ پہنچائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ جو حرام لقمے سے بچائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اللہ اکبر، لیکن کبھی بھی اپنی اولاد کے منہ میں حرام لقمہ آنے نہیں دے گا۔ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ جو محنت کر کر کے اپنے بچوں کو پالے گا اور حرام لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں نہیں پہنچائے گا، حرام تو کجا، شک جو مشکوک جملہ ہوتا ہے، مشکوک جو لقمہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچائے گا، تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم چلتے ہیں خانقاہ کچھوچا مقدسہ کی سرزمین پر۔ ایک آل رسول ہیں جن کا نام ہے سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، سلطان ابراہیم نور بخشی۔ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت بڑے عالم دین بھی گزرے ہیں اور ایک آل رسول بھی گزرے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کچھوچا شریف چلے جائیں آپ، مارہرہ شریف چلے جائیں، یا خانقاہ صابریہ چشتیہ، گاگن نگلا شریف آ جائیں، یقین مانیے یہاں پر جو ہے رسول اللہ کے خون کی بو ہمیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فیضان سے بھی ہم سب مالا مال ہو جاتے ہیں۔ کچھوچا شریف کی سرزمین پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے آل رسول جن کا نام ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان کے والد کا نام تھا سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دل میں ارادہ تھا کہ اللہ تعالی مجھے اولاد دے دے۔ ان کے پاس بیٹے نہیں تھے، یا اللہ مجھے بیٹے عطا فرما دے۔ ایک رات خواب میں نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا، سلطان ابراہیم، اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ کتنے بیٹے؟ زور سے بولیں، 2 بیٹے۔ ایک کا نام اشرف رکھنا اور ایک کا نام عارف رکھنا۔ بولو سبحان اللہ۔ اشرف رکھنا، دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا دیکھیے، جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی، جب وہ پیٹ سے ہوئی، اس کے بعد سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی نے اپنی بہن کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میری بیوی کی خدمت کرو اور دھیان رکھو، حرام لقمہ تو درگزر، کوئی مشکوک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھنا ذرا، جب ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں ایسی تربیت کرتے ہیں، بچہ وقت کا
کیسے بنتا ہے، وقت کا وہ جو ہوتا ہے ولی کامل نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا سلطان ابراہیم نور بخشی نے اپنی بیوی کی خدمت کے لیے اپنی بہن کو لگایا اور انہوں نے جو ہے پورے 9 مہینے ان کی خدمت کی، حرام لقمہ بھی پیٹ میں جانے نہیں دیا، مشکوک لقمہ بھی جانے نہیں دیا۔ جب ان تمام چیزوں سے بچایا، باپ نے محنت کی اور حرام لقمہ پیٹ میں جانے نہیں دیا، اس بدن سے اللہ اکبر جو اولاد پیدا ہوئی اسی کا نام وقت کا سلطان تارک السلطنت، جو بادشاہت کو لات مار کے جنہوں نے فقیری اختیار کی تھی، انہی کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھا۔ سبحان اللہ۔ جب باپ نے اتنی محنت کی اور حرام لقمے سے بچایا، حلال لقمہ ان کے پیٹ میں پہنچایا، تو پھر یہی بچہ اونلی صرف 7 سال کی عمر میں ایسا حافظ قرآن بنا کہ 7 قرات سبا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے باپ۔ جب باپ نیک ہوتا ہے سر سے لے کے پیر تک نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے، جب ماں جو ہوتی ہے سر سے لے کے پیر تک نیکیوں کا پتلا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی بہت اچھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کی بات ہوتی ہے، تو یہ اندازہ لگائیے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی اولاد کے منہ میں حرام لقمہ نہیں پہنچاتا ہے، حلال لقمے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باپ کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو، آج اگر ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہے، آج اگر ماں باپ نے اولاد رسول کا یا علماء اہل سنت کا، مفتیان اعظام کا احترام سکھایا ہے، اس کے لقمے میں، اس کی مٹھی میں علم و ہنر پلایا ہے، اس کی مٹھی میں ادب سکھایا ہے، تو وہ اولاد جو ہے سادات کرام کی عزت کرتی ہوئی نظر آئے گی، علماء کرام کی عزت بھی اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آئے گی۔ اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالی ہوگی، تو وہی اولاد دنیا کے جس کونے پر رہے گی، اگرچہ اس کا مکان اجڑ جائے گا برداشت کر لے گا، اس کا رزق کم ہو جائے گا برداشت کر لے گا، لیکن وہ انسان جو ہے کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، مر جائے گا لیکن اپنے پیارے نبی کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کو برداشت کر لے گا اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو تمہاری اولاد کے دلوں میں محبت رسول جو ہے موجزن رہے اور اس پہ اضافہ ہوتا چلا جائے، تو ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانا پڑے گا، بیٹے گھر اجڑ جائے برداشت کر لینا، اولاد مر جائے صبر کر لینا، رزق کم ہو جائے صبر کر لینا، لیکن رسول اللہ کی شان میں صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا کے جس کونے پر اگر گستاخی ہو جائے اس کو برداشت مت کرنا۔ اگرچہ ہم جو ہے ہم کمزور ہیں لیکن ہماری زبانیں تو ابھی کھلی ہوئی ہیں، ہم اپنی زبان سے جوان دے سکتے ہیں، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے اس کا تم ادھر جواب دو گے، اور حضور نے اگر ادھر سے کرم فرما دیا جہاں تجھے 80 سال کا سجدہ لے کر کے نہیں جا سکتا ہے، حضور کی نگاہ کرم تجھے وہاں پر پہنچا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ۔ اندازہ لگائیے گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ گستاخیوں پہ اگر روک ٹوک نہیں کی گئی اور ہم نے اپنی زبان کے گونگے بن گئے، اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ سب انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اور حضور کی ناموس یہ علماء کرام جانتے ہیں، نماز 5 ٹائم فرض ہے، اور ایک سال میں جب رمضان شریف آتا ہے اس کے روزے 30 روزے جو ہیں سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، لیکن حضور کی عزت، رسپیکٹ، ناموس ہمیں ہر سانس لیتے وقت ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، وہ ہمارے پر فرض ہے۔ بہرحال بات طول پکڑ جائے گی۔ تیسرا شخص کون سا ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے؟ تیسرا وہ شخص ہے جس نے ایسے سچے دل سے توبہ کری، جس طریقے سے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جو ہے
گھنوں میں واپس نہیں پلٹ سکتا ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر جو ہے کمان میں واپس نہیں آ سکتا ہے. اگر ایک انسان ایسے سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس شخص کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. ہم تو جو ہے انسانوں سے کجا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں. 8 دن نماز پڑھتے ہیں یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, پھر اپنی حالت پہ آ جاتا ہے. وعدہ پورا کرو اور پورا کرنے کی عادت ڈالو. اللہ اکبر. اور چوتھی وہ عورت ہے, وہ خاتون ہے جس نے اپنی ساری محبت, سارا پیار, ساری الفت اپنے شوہر پہ نچھاور کر دی. اس عورت کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ 4 اشخاص تھے, اس کے ضمن میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لہٰذا آپ یہاں تشریف لائے, ہم تو گھر کے ہی ہیں اور مہمانان کرام تشریف لائے ہیں. مہمانوں کی تعظیم واجب ہوتی ہے. انشاءاللہ ان سے کچھ ہمیں ناصحانہ کلمات خیر سماعت کرنے ہیں. بس آپ یہاں سے عقیدہ لے کے اٹھیے گا. جب آپ اپنے پیر سادات کرام اور سیدنا کمال شمیہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں, آج بھی جیسے دنیا میں جب وہ موجود تھے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے, آج بھی وہ اپنے قبر انور سے سب کے اوپر نگاہ کرم ڈالے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سب کے اوپر نگاہ کرم ہے, کیونکہ اللہ والوں کی طاقت تو بعد وصال اور بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام ہی مریدین کو سلسلہ صابریہ چشتیہ, خانقاہ صابریہ چشتیہ کے سلسلے سے مالا مال فرمائے. آپ کی تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. آپ کو خوش رکھے, سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں, آپ کو سننے میں جو غلطی اس کو معاف فرمائے.